بعض دفعہ لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں، بلا وجہ ہی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ جواب میں اتنا ہی برا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کا برا سوچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی سے مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایک راجہ اپنے وزیروں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ تو بڑا رحم دل اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والا ہے، وہ ایک بے گناہ معصوم شہری کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگلے دن وہ ایک عام آدمی کے روپ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ دکاندار سندل کی لکڑی بیچتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وزیر نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ سناؤ، کاروبار کے کیا حالات ہیں، کام کیسا چل رہا ہے؟ دکاندار اداس ہو گیا، کام کے حالات بہت ہی برے ہیں، میرے پاس جو لکڑی ہے وہ اچھے معیار کی ہے، لوگ میری دکان پر آتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، لکڑی کی تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ اس لکڑی کو خریدتے ہیں، میرے لیے تو گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا بادشاہ ہی فوت ہو جائے تو پھر میرا کاروبار بہت چمکے گا، کیونکہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے ہر کوئی سندل کی لکڑی ضرور خریدے گا، اور اس پورے علاقے میں سندل کی لکڑی کا تاجر صرف میں ہی ہوں، میری تو چاندی ہو جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کیوں اس دکان کے سامنے رکا تھا اور کیوں اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکاندار جو کہ بادشاہ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا تھا اور اس کی نیگیٹو سوچ نیگیٹو وائبریشنز پیدا کر رہی تھی، جنہوں نے بادشاہ کو افیکٹ کیا، اور بادشاہ بھی اس کے بارے منفی سوچنے لگا اور اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اس دکاندار کی منفی سوچ، اس کے منفی خیالات ہی اس پر یہ مصیبت لے کر آئے تھے۔ وہ وزیر بڑا رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس دکاندار کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ بتائے بغیر کہ میں ایک وزیر ہوں اور بادشاہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمان جاری کیا ہے، دکاندار سے کچھ سندل کی لکڑیاں خرید لی اور ان کو اچھے سے پیک کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، سندل کے تاجر نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھجوایا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے جب تحفہ کھولا تو اس کے اندر سندل کی انتہائی خوبصورت لکڑیاں تھیں جن کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ بادشاہ کو ان کی خوشبو بہت پسند آئی، وہ خوش ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ بلا وجہ ہی میں نے سندل کے تاجر کی موت کا حکم جاری کیا تھا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی اس دکاندار کو انعام کے طور پر دی جائے۔ جب دکاندار نے سونے کے سکوں سے بری ہوئی وہ تھیلی وصول کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ کیوں وہ بادشاہ کے بارے برا سوچتا تھا۔ بادشاہ تو اتنا اچھا ہے، بادشاہ کے تحفے نے تو اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ پھر سے خوشحال ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر کسی سے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگا تھا۔ دوستو، ہماری سوچیں ایک مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے اچھا سوچیں گے، اچھی مثبت سوچ رکھیں گے تو ہماری سوچ ہمیں فائدہ دے گی اور اچھی چیزوں کو کھینچ کر ہماری طرف لائے گی۔ دوسروں کے دل میں ہمارے بارے اچھے جذبات پیدا ہونے لگیں گے، ہمارے ساتھ اچھا ہونے لگے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کے بارے برا سوچیں گے، منفی خیالات رکھیں گے، تو لوگوں کے دل میں بھی ہمارے لیے منفی سوچ والی وائبریشنز پیدا ہونے لگیں گی۔ لوگ بھی ہمارے بارے برا ہی سوچیں گے
और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यही कुदरत का कानून है। जो हम करेंगे वही हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना चाहें। दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों से इंतकाम लेने में कभी अपना वक्त जाया मत करें। आप फिक्र ना करें, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको दुख पहुंचाया है, कुदरत उनसे आपका बदला जरूर लेगी। उनको अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों के बारे बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों के बारे सिर्फ अच्छा सोचें, उनके साथ हमेशा अच्छा करें, क्योंकि जो भी आप दूसरों के साथ करेंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। यही कुदरत का कानून है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, तो दूसरों के साथ अच्छाई करने में आप पहल करें और उसके बाद भी उनके साथ अच्छाई करते ही रहें। दूसरों के अच्छा करने का इंतजार ना करें, आप बस अच्छाई करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुदरत आपको बदला देगी। वो आपके साथ अच्छाई करेगी और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यही कुदरत का कानून है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।